اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 510 ملاحظہ فرمائیں۔ نازو نے کہا، شہزادہ گلفام سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ اس نے ایک آب بھر کے کہا، ہم پیار کرت ہیں اس سے۔ اس دو ٹوک اظہار محبت اور اعتراف عشق نے ہم سب کو چونکا دیا۔ اس کے بعد مذاق کی کوئی بات نہ رہی۔ ہم سب اس کی صورت کو دیکھتے رہے جس پر حسرت و ملال کا سایہ صاف پھیل گیا تھا۔ تم پیار کرتی ہو اس سے؟ رابعہ نے بلاخر کہا۔ ہاں، کہا تم کسی سنگ پریم نہ ہی کرت ہو؟ زلیخا نے ہماری صورتوں کو دیکھ کر کہا، ہمارے لیے یقیناً یہ ایک مضحکہ خیز اور ناقابل یقین سی بات تھی کہ کوئی اس کارٹون سے بھی محبت کر سکتا ہے جس کا نام بھی اس کے ساتھ تقدیر کا ایک مذاق لگتا تھا۔ وہ بدصورت تھا اور بد اعتبار تھا، ایک تماشا تھا اور عجوبہ تھا، لیکن وہ انسان تھا۔ اگر کوئی عورت اس کے لیے دل میں چاہت کے جذبات رکھتی تھی اور اس عشق کی تہمت کو سر عام تسلیم کرتی تھی تو یہ کوئی انہونی بات نہ تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ لیلا کو مجنوں کی نظر سے دیکھو، کیا مجنوں کو لیلا کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے؟ نازو نے کہا، معاف کرنا زلیخا، ہم کو ہنسی تمہارے پیار پر نہیں آئی تھی، ہم کا پتہ ہے۔ وہ اداس ہو کے بولی، تم اس بیچارے کا شکل پر ہنست ہو، زمانہ کا جانے او کتنا خوبصورت ہے۔ رابعہ نے کہا، تمہاری باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ گلفام تمہارے پیار کی قدر نہیں کرتا۔ نازو نے کہا، ہاں، ورنہ وہ تم سے شادی کر لیتا، تم سے اچھی بیوی اسے کہاں مل سکتی ہے؟ زلیخا کی صورت پر اطمینان اور مسرت کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ ٹھیک بولت ہو جی، ہم مورخ اس کا پیار کرت ہیں، او تو پتھر ہے پتھر۔ روز کہتا ہے زلیخا، بیاہ تو تیرے سنگ ہی کروں گا، پر ابھی نہیں، ایک گھر بنا لوں پہلے۔ اتنا بڑا مورخ ہماری ایک نہ ہی مانت ہے۔ پریم بنگلہ کوٹھی میں ہوگت ہے کا، ہم جھونپڑیاں میں بھی خوش ہیں۔ تیرے کہنے تو یہ گھر ہے، پر او کہتا ہے کہ اے ریل کا ڈبہ سرکار کا ہے۔ جس روز خیال آئی گوا سرکار کا، ہم کا باہر نکال، ہمارا سامان پھینک جاویں گے۔ ہم بولے کہ 10 سال ہوئی گوا، آج تک کوئی نہ ہی آیا۔ میں نے حیرانی سے کہا، اسے 10 سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے؟ زلیخا نے اقرار میں سر ہلایا، جی آدھا۔ رابعہ نے کہا، تم 10 سال سے انتظار کر رہی ہو؟ زلیخا کے جواب دینے سے پہلے ہی یوسف ثانی نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی زلیخا کا رنگ اڑ گیا، وہ ایک دم سر جھکا کے کام میں لگ گئی، جیسے ہم سے اس نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ یوسف ثانی نے صرف ایک بار اسے گور کے دیکھا اور اس پاگل عورت کی سٹی گم ہو گئی جو یوسف ثانی کے آنے سے پہلے چٹاخ پٹاخ بول رہی تھی۔ وہ یوسف ثانی سے ڈرتی تھی جیسے وہ آج بھی اس کا شوہر ہے جو گزشتہ 10 سال سے اس کے لیے ایک آرزو کا خواب تھا، اور وہ اس امید پر یقین کے ساتھ جی رہی تھی کہ ایک نہ ایک دن اسے اپنے خواب کی تعبیر بھی ملے گی۔ محمد خان نے مجھے بتایا کہ یوسف ثانی بہت لالچی ہے، اب اس کے لالچ کی وجہ میرے سامنے آ گئی تھی۔ شاید وہ اسی گھر کے لیے پیسہ جمع کر رہا تھا جس میں وہ اپنی زلیخا کو شادی کے بعد لے جانا چاہتا تھا۔ ممبئی میں گھر بنانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک جھونپڑی سے ایک کھولی ایک کمرے کے فلیٹ اور مکان تک لاکھوں کی مسافت ہے۔ یوسف ثانی بڑی مستقل مزاجی سے یہ مسافت طے کر رہا تھا۔ اس عشق کے کتنے رنگ اور کیسے انوکھے روپ ہیں۔ یوسف ثانی نے آمتے ہوئے 2 باری لفافے رابعہ کے سپرد کیے۔ بندہ لینے گیا تھا گرم گرم پوریاں، لیکن حلوائی جو ہے مشہوریاں، غریب خانے سے ہیں اس کی دوریاں، اور پھر کتاروں کی ہیں مجبوریاں۔ میں نے کہا، تم نے خواہ مخواہ تکلیف کی اتنی دور جا کے، ظاہر ہے صبح بہت رش ہوتا ہوگا، بندہ پرور آپ بھی اٹھ جائیے۔ وہ محمد خان کے قریب جا کے بولا، غسل کیجیے، ناشتہ فرمائیے۔ غالب نے کہا، یار یہ خدا نے بھی کیا جوڑی ملا دی ہے، ایک ہی زبان دوسرا کیسے سمجھتا ہوگا۔ زلیخا اردو سے نا واقف، یوسف مجسم اردو شاعری، زبان جار من ترکی۔ میں نے کہا، دل کی بات کہنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کسی کی زبان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ تو ہے، مگر کیسے گزرے گی ان کی؟ یہ ایسے ہی ہر وقت قافیہ پیمائی کرتا رہے گا، زلیخا تو پاگل ہو جائے گی۔ میں نے کہا، بھائی وہ آج بھی پاگل ہے اس کے پیچھے،
اور یہی پاگل پن ان کے کام آئے گا۔ ان کی زندگی ویسی ہی گزرے گی جیسی ہماری۔ ہم کیا پاگل نہیں ہیں؟ صبح کے 9:30 بج چکے تھے اور نہانے کے بعد میری بھوک شدت سے بیدار ہو گئی تھی۔ پوریوں کی خوشبو نے مزید حالت خراب کر دی تھی۔ محمد خان بھی اپنی باری کے انتظار میں تھا کیونکہ غالب اندر گھسا ہوا تھا۔ میں نے اور محسن نے ادب آداب کو بالائے طاق رکھا اور ناشتے پر ٹوٹ پڑے۔ رابعہ اور گل نے مجبوراً ہمارا ساتھ دیا۔ نازو اس وقت شریک ہوئی جب غالب باتھ روم سے نکل کر تیر کی طرح آیا اور ہمارے ساتھ شامل ہو گیا، یہ دیکھے بغیر کہ نازو اس کے انتظار میں تھی۔ تاہم اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ نازو کو روٹھنے سے پہلے منا لایا۔ یوسف ثانی اور زلیخا ہمارے اصرار کے باوجود دست بستہ کھڑے رہے اور میزبانی کے آداب نبھاتے رہے۔ انہوں نے محمد خان کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فراغت پانے کے بعد میں نے محمد خان سے کہا، آج کے دن تمہیں بہت سے کام کرنے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ میرا مطلب ہے آسانی سے نہیں کر سکتے۔ محمد خان نے مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا، قسم اللہ کی تم حکم کرو، کیا چاہیے؟ میں نے کہا، ہمیں ایک عام قسم کی گاڑی چاہیے جو کہیں بھی کھڑی ہو تو نمایاں نہ ہو۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی سفید رنگ کی پرانی کار لے لو، 2 سال چلی ہوئی ہو، بس گاڑی بھروسے کے قابل ہو، جو وقت پر دھوکہ نہ دے۔ میں نے کہا، اس کا رنگ کالا ہونا چاہیے، کس کے نام پر ہو؟ کسی کے نام پر نہیں، اوپن لیٹر پر۔ میں نے کہا، اور کیا چاہیے؟ اس کار کی ایک اصلی نمبر پلیٹ ہوگی، 2-3 ایسے نمبر مل جائیں جن کا وجود نہ ہو، ضرورت پڑنے پر نمبر پلیٹ بدلی جا سکے۔ محمد خان نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، بہت سی گاڑیاں حادثات میں تباہ ہو جاتی ہیں لیکن ان کے نمبر منسوخ نہیں ہوتے، کچھ دوسرے صوبوں میں چلی جاتی ہیں جہاں انہیں نئے رجسٹریشن نمبر مل جاتے ہیں، ایسی چند نمبروں کی پلیٹ بنوا لو۔ اسکریپ میں گاڑیاں خریدنے والے کباڑی تمہاری مدد کر سکتے ہیں، 2 نمبر ممبئی سے ہوں، ایک دہلی کا یا مدراس کا، کسی بھی جگہ کا۔ محمد خان نے سر ہلایا، آگے بولو۔ میں نے کہا، اس گاڑی کی ڈکی میں ایک اسپرے مشین ہو اور وہ پیلا رنگ جو ٹیکسی کا رنگ ہے، جب ضرورت محسوس ہو تو ہم اس کی چھت اور اوپر کا حصہ پیلا کر دیں اور وہ ٹیکسی نظر آنے لگے، مگر ٹیکسی کے نمبر دوسرے ہوتے ہیں، کمرشل۔ میں نے کہا، جو نمبر پلیٹیں تم لاؤ گے ان میں ایک کمرشل نمبر بھی شامل کر لو، اور زرد رنگ کے علاوہ کالا رنگ بھی چاہیے تاکہ دوسری بار ٹیکسی کو پھر کالا کیا جا سکے اور پھر پرائیویٹ گاڑی میں تبدیل کیا جا سکے۔ محمد خان نے تعریفی انداز میں سر ہلایا، اچھا آئیڈیا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو تھی ایک گاڑی کی بات۔ محمد خان نے کہا، تو کیا 2 گاڑیاں چاہیے؟ اب غالب اور محسن بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ 3 گاڑیوں کی ضرورت ہوگی۔ میں نے اس کی تائید کی، ہاں، دوسری گاڑی کوئی ٹیکسی ہو، اس میں بھی اسپرے مشین ہو۔ محسن نے کہا، بالکل چھوٹی سی، جو کار کی بیٹری سے چل جاتی ہیں اور آسانی سے ہاتھ میں اٹھا کے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ غالب نے کہا، معلوم نہیں یہاں ملے گی کہ نہیں، قسم اللہ کی یہ بمبئی ہے، یہاں سب کچھ مل جاتا ہے جو یورپ اور امریکہ میں یا دنیا میں کہیں بھی ملتا ہو۔ محمد خان بولا، بس پیسہ چاہیے۔ میں نے کہا، پیسہ بہت ہے اور اسی کام کے لیے ہے، ایک پورا سوٹ کیس بھرا ہوا ہے، ہم اس لیے ساتھ اٹھائے پھر رہے تھے۔ محمد خان نے کہا، تیسری گاڑی کیسی ہو؟ ایک ٹرک لے لو، جیسے کہ عام ماڈل ہے، مال یہاں سے وہاں لے جانے والے ٹرک سب ایک جیسے ہوتے ہیں سامنے سے، بس بونٹ اور میڈ گارڈ کا رنگ مختلف ہوتا ہے اور یہ رنگ برش ہی سے بدلا جا سکتا ہے۔ موسی نے کہا، ٹرک ہمیشہ کمپنی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں جو عموماً دونوں سائیڈوں پر لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو نے ٹھیک کہا۔ محسن بولا، اس کو مٹانا بھی آسان نہیں ہوتا اور لکھنا بھی، یہ کام پینٹر کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جب ضرورت پڑے گی تو ہم راستے میں کسی پینٹر کی خدمات بھی حاصل کر لیں گے، ابھی تم کوئی بھی اچھا سا ٹرک لے آؤ۔ اصل بات یہ ہے خان صاحب کہ ہمارے سامنے ایک طویل سفر ہے، ہمیں دشمن کے پیچھے جانا ہے۔ محمد خان نے حیران ہو کر کہا، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا، یہ تو وقت آنے پر سب کو معلوم ہو جائے گا، ہم سفر ایسا ہے کہ اس میں بہت سے خطرات کا سامنا ہوگا۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہوگا کہ کہیں دشمن ہمیں پہچان نہ لے، اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم تعاقب میں ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنا حلیہ بھی بار بار بدلتے رہیں اور اپنی گاڑی کا بھی۔ قسم اللہ کی میں سمجھ گیا۔ محمد خان بولا، اب یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، اس سفر میں ہم سب الگ بھی ہوں گے اور ساتھ بھی رہیں گے، کبھی ہم آپس میں گاڑیاں بدلیں گے، کار والے ٹرک میں چلے جائیں گے اور ٹرک ڈرائیور کلینر آ جائیں گے کار میں۔ دوسرا طریقہ بیس بدلنے کا ہے، اس کے لیے یوسف ثانی ہے۔ محمد خان نے کہا۔ میں نے کہا، نہیں،
ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔ وہ اپنی موسیقی خیزی کے باعث ہر جگہ فوراً پہچان لیا جائے گا۔ تم نہیں جانتے وہ کتنے کام کا آدمی ہے۔ میں نے کہا ہمارے باقی کام ذرا مختلف ہیں، نوعیت کے اعتبار سے ان کے لیے وہ قطعی ناموزوں ہیں۔ ان کے علاوہ ہم پورا جلوس لے کر نہیں چل سکتے اپنے ساتھ۔ یوسف کے ساتھ زلیخا بھی جائے گی، ورنہ وہ یوسف کو نہیں جانے دے گی۔ یوسف اسے بتائے بغیر جا سکتا ہے، موسی نے کہا۔ میں نے کہا مشکل ہے، تم مازمال ہو، اگر زلیخا بھی ساتھ جائے تو کیا حرج ہے؟ میں نے چنچلا کے کہا یار ہم اپنی حفاظت کریں گے یا ان کی؟ ہم سب مرنا بھی جانتے ہیں اور مارنا بھی۔ وہ شاعری اور کافی آرائی کے سوا کچھ نہیں جانتا، صرف زبان چلا سکتا ہے، ہاتھ نہیں۔ ہم سختی برداشت کر سکتے ہیں، تشدد جھیل سکتے ہیں، بونوں کی اس جوڑی سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اچانک میں نے محسوس کیا کہ محسن کی صورت کا تاثر بہت عجیب ہو گیا ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو مجھے یوسف کا بھوجا ہوا مایوس اور دکھی چہرہ نظر آیا۔ بات کرتے وقت میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ بھی سن رہا ہوگا۔ زلیخا اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ میری زبان سے نکلنے والے الفاظ یقیناً دل آزار تھے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، اور اب اس پر جھوٹی معذرت کا پردہ ڈالنے سے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ چنانچہ میں نے دل کڑا کر کے ان کی طرف سے نظر پھیر لی۔ یہ سارے کام آج کر سکتے ہو تم محمد خان؟ میں نے کہا۔ محمد خان نے اقرار میں سر ہلایا۔ شام تک ہو جائیں گے، میں نے کہا۔ ان کے لیے 2 لاکھ کافی ہوں گے؟ بہت کافی ہوں گے، محمد خان نے کہا۔ میں نے رابعہ کی طرف دیکھا جو گل اور نازوں کے ساتھ ہمارے قریب بیٹھی خاموشی سے ساری باتیں سن رہی تھی۔ خان صاحب کو 2 لاکھ نقد دے دو، سرکاری بینک سے، رابعہ نے کہا۔ خان صاحب خود لے سکتے ہیں، وہ سامنے رکھا ہوا ہے بینک۔ خان صاحب یہ کام تم خود کیسے کرو گے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ شہر میں کیسے پھرو گے؟ پولیس کے علاوہ بھی تمہیں پہچاننے والے تو بہت ہیں، میں نے کہا۔ ہمارے ساتھ رہنے کا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ جو ہمارے دشمن تھے وہ تمہارے بھی دشمن بن گئے ہیں، موسی نے کہا۔ ہاں میرا خیال ہے کہ اب تمہیں تریونی سے ڈرنا چاہیے۔ محمد خان تلخی سے مسکرایا۔ قسم اللہ کی ابھی وہ وقت نہیں آیا، میں نے کہا۔ خوش فہمی کے جال سے نکل آؤ خان صاحب، کل تریونی تم سے اس لیے ڈرتا تھا کہ تم خونی خان تھے، تو اب اسے معلوم کب ہے کہ میں وہ پہلے والا خان نہیں رہا اور اب میں تمہارے ساتھ ہوں؟ اسے یقیناً معلوم ہو گیا ہے، چنانچہ اس نے بھی دلاور سے اتحاد کر لیا ہے اور دلاور کی شاہ پر ہی وہ شیر ہو گیا ہے۔ دلاور ہی نے اسے کہا ہوگا کہ ایسے کب تک ڈرتے رہو گے اور ایک ڈاکو کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہو گے؟ چلو ہم دونوں مل کے اپنے اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگاتے ہیں، تم بتاؤ وہ کہاں ملے گا، اور باقی کام مجھ پر چھوڑ دو۔ محمد خان نے حیرانی سے کہا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا گزشتہ رات تمہارے ٹھکانے پر حملہ کرنے والے آخر کون تھے اور وہ وہاں کیسے آ پہنچے تھے؟ ان کی رہنمائی کرنے والا تریونی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے تم ہر جگہ ہر وقت اس پر نظر رکھتے تھے، ایسے ہی وہ تمہاری نگرانی کرتا ہوگا، تمہاری نقل و حرکت پر نظر رکھتا ہوگا۔ یہ ناممکن ہے۔ تو پھر یہ مان لو خان صاحب کہ تمہارے اپنے وفاداروں میں کوئی تریونی کا مخبر بھی تھا۔ میں اپنے ہر ساتھی کو جانتا ہوں، اور آدمی کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جب تک تم ان کے سردار تھے وہ تم سے ڈرتے تھے، تمہارے خلاف ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن پھر تم نے انہیں مایوس کیا۔ تمہارے ارادوں کا علم ہوتے ہی انہیں احساس ہوا ہوگا کہ اب وہ بے سہارا ہو گئے ہیں۔ انہیں یہ ڈر پہلے سے ہوگا کہ شادی کرنے کے بعد شاید تم بدل جاؤ، پھر تم جیل چلے جاؤ اور جب رہا ہوئے تو ہمارے ساتھ واپس پہنچے۔ تم واقعی بدل گئے تھے۔ انہیں تم نے کچھ بھی کہا ہو وہ سمجھے یہی ہوں گے کہ سردار اب سرداری کے قابل نہیں رہا، خونی خان بزدل ہو گیا ہے۔ تمہارے کچھ بتانے سے پہلے ہی وہ اپنی وفاداریاں بدلنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور غالباً ان میں سے کسی ایک نے اپنی وفاداری کا سودا تمہارے اس دشمن سے کر لیا جو اس کی سب سے زیادہ قیمت لگا سکتا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رات کے اندھیرے میں ہمارے اور تمہارے دشمن اس طرح حملہ کر سکتے تھے؟ شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، محمد خان نے سرد آب بھرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے میری شادی کی مخالفت کی تھی، دبے دبے انداز میں۔ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ گھر کے بعد زنجیر میں الجھ کے انسان اپنے مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں نے انہیں یقین دلا دیا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، پھر بھی کچھ لوگ چلے گئے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ بس وہ میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنا گروہ بنا لیا ہے۔ کیا تم لوگوں کے ضابطۂ اخلاق میں یہ بغاوت نہیں سمجھی جاتی؟ قسم اللہ کی وہ میرے مقابلے پر آتے تو میں انہیں باغی کہتا۔ انہوں نے تو کہلوایا تھا کہ وہ بہت شر پسند ہے۔
اگر وہ چاہتے تو مجھے مار دیتے اور انہی میں سے کوئی سردار بن جاتا، مگر وہ مجھے استاد سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رشتہ باقی ہے اور باقی رہے گا۔ وہ میرے علاقے سے دور رہیں گے، وہ میرے دوستوں کو اپنا دوست اور دشمنوں کو اپنا دشمن تصور کریں گے۔ محمد خان نے کہا، اور کیا بعد میں ایسا ہوا؟ ہاں، جب میں جیل کے اندر تھا تو گروہ تقریباً ختم ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک دوسرے سے رابطہ قائم کیا اور ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ قسم اللہ کی، انہوں نے جان کی بازی لگا دی اور مجھے نکال لائے۔ حق ادا کر دیا شاگردی کا۔ میں انہیں کیسے باغی کہوں، کیسے سمجھوں کہ ان میں سے کوئی غدار ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، بات یہ ہے خان صاحب کہ جس مقصد کے لیے وہ اکٹھے ہوئے اور جان کی بازی لگائی، کیا وہ مقصد پورا ہوا؟ انہوں نے تمہاری عدم موجودگی میں محسوس کیا ہوگا کہ تمہارے بغیر وہ ایسے ہی ہیں جیسے خاندان کا سربراہ نہ ہو۔ انہیں رہنمائی اور قیادت کے لیے تمہاری ضرورت نے مجبور کیا کہ وہ تمہیں چھڑا لائیں اور خونی خان کی دہشت پھر قائم ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ شاید اسی مایوسی نے کسی کو اتنا بد دل کیا کہ وہ باغی ہو گیا۔ خان کے لیے اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرنا بھی مشکل تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اب تو بس 4 وفادار ہی رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا، خود سوچو، ان میں سے کون ہو سکتا ہے جس سے ایسے شدید رد عمل کی امید کی جا سکتی تھی؟ کسی کو یقیناً بہت دکھ پہنچا تھا کہ تم نے ان کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے تو جان نثاری میں کمی نہیں کی، خود کو خطرے میں ڈال کے، اپنی جان پر کھیل کے تمہیں جیل سے نکالا، مگر تم نے ان کے جذبے کی قدر نہیں کی۔ کسی کو تمہارے فیصلے سے سخت صدمہ پہنچا اور اس بات نے بہت مشتعل کیا کہ اس نے ایک ایسے شخص کی خاطر جان کی بازی لگا لی جو اب سردار تو کیا ڈاکو کہلانے میں بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ محمد خان کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا۔ میں سمجھ گیا وہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ آخری آدمی تھا جو میرے گروہ میں شامل ہوا تھا۔ محسن نے مذاق میں کہا، کیا گروہ میں خالی جگہ کو پور کرنے کا طریقہ بھی ہے؟ کیا اس کے لیے تم اخبار میں اشتہار دیتے تھے یا کوئی مقابلے کا امتحان ہوتا تھا؟ محمد خان نے صرف ایک بار محسن کی طرف دیکھا اور اپنی بات جاری رکھی۔ اس کا بڑا بھائی میرا سب سے پرانا ساتھی تھا، وہی لایا تھا اسے، مگر مجھے رہائی دلانے کی کوشش میں وہ خود مارا گیا۔ میں نے کہا، پھر تو شک کی بات ہی نہیں۔ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ چھوٹے بھائی نے تم سے انتقام لینے کی کوشش کی۔ اسے دوہرا صدمہ ہوگا، ایک تو بھائی کے مرنے کا اور دوسرا اس بات کا کہ بھائی نے اپنی جان بے سبب گنوائی ایک بزدل آدمی کے لیے۔ قسم اللہ کی، جو مجھے بزدل کہے۔ خان بھڑک اٹھا۔ میں نے کہا، یہ اس کا خیال ہوگا جو غلط ہے۔ تم نے پہلے سے زیادہ بہادر ثابت کیا ہے خود کو۔ برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کی راہ اپنانا بہت مشکل ہے، بہت محنت چاہیے اس کے لیے، اور ہمارا ساتھ دینا صرف اخلاقی جرات کی بات نہیں ہے، یہ واقعی زیادہ بہادری ہے، کیونکہ اس میں خطرات زیادہ ہیں۔ اب تم ڈاکو نہیں، ایک مجاہد ہو۔ ڈاکو تو جان دینے سے ڈرتا ہے، مجاہد خود آگے بڑھ کے موت کو گلے لگاتا ہے۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تم نے جو فیصلہ کیا صحیح کیا تھا۔ شاید اس نے بھی جو فیصلہ کیا صحیح تھا۔ محمد خان بولا، اگر اس طرح میرا بڑا بھائی مارا جاتا تو قسم اللہ کی میں بھی غصے میں پاگل ہو جاتا۔ مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں، لیکن اب تمہیں اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، وہ پھر کہیں وار نہ کر دے۔ محمد خان تلخی سے مسکرایا، ابھی وہ بچہ ہے خان صاحب، اب وہ دشمن ہے، اور دشمن کو کمزور سمجھنے والا مارا جاتا ہے۔ اسے تریونی نے اپنی طاقت بنا لیا، اور اسے احساس ہے کہ تریونی کی حمایت حاصل ہو جانے کے بعد وہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ خونی خان سے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے سکتا ہے۔ میں نے کہا، اور اس میں کیا شک ہے کہ گزشتہ رات ہم سب مارے جاتے اگر اتفاق سے یوسف ثانی نہ آ جاتا؟ خان مسکرایا، تم اتفاق سمجھتے اسے؟ کمال ہے۔ میں نے کہا، تو کیا؟ قسم اللہ کی، اپن صورت سے بے وقوف نظر آتے ہوں تو وہ اور بات ہے، لیکن اپنی زندگی جک مارنے میں نہیں گزری۔ آنے سے پہلے ہم جانے کا راستہ دیکھنے والے لوگ ہیں، کبھی بند گلی میں گھر نہیں تاکتے، اور وہ گھر نہیں ہے جس کا دروازہ ایک ہو۔ مجھے اس نے خفت میں مبتلا کر دیا۔ یعنی تمہیں سب معلوم تھا کہ یوسف ثانی تمہیں نکال لے جائے گا؟ موسی نے کہا، تمہارے اور یوسف ثانی کے تعلق کی نوعیت ابھی تک واضح نہیں ہوئی۔ تم کہتے ہو کہ وہ جن ہے، پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ غالب نے کہا، وہ جس چراغ کا جن ہے وہ خان صاحب کے پاس ہے، چراغ کے رگڑتے ہی نمودار ہو جاتا ہے۔ قسم اللہ کی، خان صاحب نے کہا، وہ میرے لیے سب سے زیادہ بھروسے کا آدمی ہے، اس نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا کہ یوسف
ہمارے یہ مہمان اس شہر میں اجنبی ہیں، ان کا خیال رکھنا، اور تم دیکھو کہ اس نے کیسے تمہارا خیال رکھا، ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں اپنی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ میں نے کہا یوسف اب ایک نیا ٹھکانہ چاہیے، اور اس نے کہا جو حکم آقا۔ اور جب ہم اس حویلی میں گئے تھے تو میں نے پوچھا تھا کہ یوسف کیسی جگہ ہے یہ، تو اس نے کہا تھا کہ یہ بھوتوں کا ڈیرا ہے، ادھر کوئی نہیں آئے گا، اور آ گیا تو ہم خود بھوت بن کے غائب ہو جائیں گے۔ پھر اس نے مجھے وہ آہنی دروازہ دکھایا تو قسم اللہ کی میں اس کی دور اندیشی کا قائل ہو گیا تھا۔ میں نے تائیدی نظروں سے یوسف ثانی کو دیکھا تو اس کا چہرہ فخر و مسرت سے چمک رہا تھا۔ دشمن واقعی حیران ہوں گے کہ ہم اچانک کیسے غائب ہو گئے، ہمیں زمین نگل گئی یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ موسی نے کہا حیرت تو یہ ہے کہ پولیس بھی اس خفیہ راستے کا سراغ نہیں لگا سکی، کیا پولیس نے بھی مان لیا ہوگا کہ حویلی میں بھوت فائرنگ کر رہے تھے؟ غالب نے کہا وہ بھی تو اس زمین دوز راستے سے آ سکتے تھے۔ غالب بولا اول تو اس جاڑ جنکاڑ میں وہ مین ہول تلاش نہیں کر سکتے، اور دیکھ لیں تب بھی یہاں نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ وہ آدھے راستے سے پہلے ہی طے کریں گے، اس طرح کسی کا جانا مشکل ہے، پھر اس راستے سے کئی راستے نکلتے ہیں، یہ پرانے شہر کی لائن تھی جس سے ہم گزر آئے، اب کوئی گزر کے نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا سراغ لگانے والے بہرحال پولیس کے لوگ ہیں، ان کو اتنا بے وقوف اور نااہل نہیں سمجھنا چاہیے۔ قسم اللہ کی، خان نے کہا اب تو ہم بھی اس راستے سے واپس نہیں جا سکتے کیونکہ وہ راستہ بند ہو گیا ہے۔ بند ہو گیا ہے؟ میں نے اور موسی نے ایک ساتھ کہا ہاں، ایک جگہ نئی لائن عین پرانی لائن کے اوپر سے گزر رہی تھی، تم نے نہیں دیکھا مگر یوسف ثانی نے تاڑ دیا۔ میں تم سب کے پیچھے تھا، چنانچہ تم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں نے وہاں ایک چھوٹا سا ٹائم بم رکھ دیا تھا جو 1 گھنٹے بعد پھٹ گیا ہوگا، اس سے اوپر کی گٹر لائن ٹوٹ گئی ہوگی اور اب پانی نیچے بھر چکا ہوگا۔ میں نے کہا یہ تو کمال کر دیا تم نے، ٹائم بم تھا تمہارے پاس؟ خان نے کہا کیا تم نے میرا اسلحہ خانہ نہیں دیکھا تھا؟ ایسی چیزیں نہ ہوتی تو میرے ساتھی مجھے جیل سے کیسے نکالتے؟ موسی نے کہا دھماکہ دور دور سنا گیا ہوگا۔ غالب نے کہا پولیس کو رپورٹ بھی مل گئی ہوگی۔ خان نے کہا ہاں مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ سمجھیں گے دھماکہ گٹر لائن ٹوٹنے سے ہوا، پرانی گٹر لائن میں گیس بھر گئی ہوگی، پھر یہ کون شک کر سکتا ہے کہ گٹر لائن کے نیچے کسی نے ٹائم بم رکھا تھا۔ رابعہ نے مجھ سے کہا چلو یہ اچھا ہوا، ان موذی چوہوں کا بھی خاتمہ ہوا، ڈوب مریں گے سب کمینے۔ ہم سب ہنس پڑے کیونکہ خواتین اب تک خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ غالب نے کہا خان صاحب برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ خان نے کہا قسم اللہ کی جو برا مانے وہ یار کیسا؟ اس کی بات پر مجھے استاد ٹیڈی یاد آ گیا، وہ بھی بات بات پر کہتا تھا قسم مولا کی وہ یاروں کا یار تھا، ایسا پیارا مخلص دوست تھا کہ ہم سب اس کی شیخی کا مذاق اڑاتے رہ گئے۔ وہ منصب شہادت پر آگے بڑھ کے فائز ہو گیا۔ غالب نے کہا ٹائم بم میں 1 گھنٹے کی مہلت دینے کی مصلحت میری سمجھ میں نہیں آئی، کیا 10 منٹ کافی نہیں تھے؟ پولیس اگر ہمارے پیچھے آ جاتی یا دشمن بھی وہی راستہ اختیار کر لیتے تو انہیں آدھا گھنٹہ بھی بہت تھا۔ خان نے نفی میں سر ہلایا، 10 منٹ میں کوئی کیسے آ سکتا تھا؟ انہوں نے پہلے تو آس پاس کے سارے علاقے کو چھان مارا ہوگا، قسم اللہ کی یہ تو ان کی کھوپڑی میں آ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے تو آس پاس کے لوگوں سے پوچھا ہوگا اور ارد گرد کی گلیوں اور سڑکوں پر دیکھا ہوگا کہ آخر وہ کس طرف جا سکتے ہیں۔ اگر بات صرف پولیس کی ہوتی تو پولیس کہتی کہ 2 گروہ لڑ رہے تھے جو پولیس کے آتے ہی فرار ہو گئے۔ شاید لوگوں کی یہ بات بھی سن لیتے کہ اس بھوتوں کے ڈیرے سے تو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی رہی ہیں، بھوت ہی آپس میں لڑ رہے ہوں گے، انسان ہوتے تو نظر بھی آ جاتے، لیکن یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ پولیس کو وہاں سے لاشیں بھی ملی ہوں گی۔ کتنی لاشیں ملی ہوں گی؟ قسم اللہ کی میں نے بھی نہیں گنی۔ محمد خان بولا 4 تو ضرور مارے گئے ہوں گے۔ غالب نے کہا میرا خیال ہے زیادہ۔ نازو نے لقمہ دیا۔ بی بی کتنے زیادہ؟ 4.5 پونے 5 6 7 کم سے کم۔ نازو نے غالب کی بات کا برا مانے بغیر کہا۔ میں نے کہا کیا ان میں پیڈرو بھی شامل ہے؟ نازو نے کہا یہ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ موسی نے کہا میرا اندازہ ہے کہ وہ خبیث بچ کے نکل گیا ہے۔ غالب نے اس کی تائید کی۔ انہوں نے ایک بھرپور حملہ کیا تھا جو خلاف توقع مزاحمت کے باعث ناکام ہو گیا، ورنہ وہ چند منٹ میں سب کو ٹھکانے لگا کے نکل جاتے۔